لیے میں سمجھتا ہوں کسی آپ ناطے سے بھی دیکھیے گا تو آج شہرام سرور صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد فوری رہائی اور مخلصی کا حکم دیا ہے، اور آرٹیکل سیکشن 3 سب سیکشن 10 میں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے 1960 کا، جو قانون بھی ایک مارشل لاء کی دین ہے، یہ ایوب خان کا دیا ہوا قانون ہے، تاکہ مادر ملت کو کس طرح سے ہرانا ہے تو ڈپٹی کمشنرز کے سپورٹ جو ہے یہ کر دیا گیا۔ اور کل ہی میں نے اپنی جوائننگ سپیچ میں بھی یہ عرض کی کہ کیا ایسے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ الیکشنز کروائیں گے، یہ ڈی آر او اور آر او ہوں گے، یہ جنہوں نے خالی کاغذ پر لکھ کر دیے ہوئے ہیں، لکھ کر ہر تھانے کو دیے ہوئے ہیں، جس کو چاہے یہ پکڑ کے تو نظر بند کر دیں 30 دنوں کے لیے، جس کو چاہیں، خالی صرف نام پور کرنا ہے۔ وہاں پوٹینشیل ہے اس کا جو ہے ایک طبیعت ہے جس میں یہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا قانون ہے اور کیا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج شہرام سرور صاحب نے کہا ہے، میں نے تو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی پاکستانی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے، اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ قانونیت کی کیفیت پیدا کر سکتے ہو، یہ اسپیکیولیٹو آؤٹ ریچ کی کوئی گنجائش قانون میں نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب اگر جرم کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے پریپریشن، تیاری کرنا، تیاری اوفینس نہیں ہے۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے اٹیمپٹ، جب کوئی اس کی کوشش کرتا ہے جا کے، اور تیسری ہوتی ہے اس کا ارتکاب کرنا۔ تو ارتکاب اور اٹیمپٹ تو اوفینس ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کے دماغ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ کبھی کسی دنیا کے ضابطے میں وہ اس کا بنیاد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بنیادی حقوق جو ہے، بنیادی حقوق، رائٹ آف لائف، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف موومنٹ، یہ جس نے بھی یہ مضموم کاوش کی ہے اس نے 2 صوبوں کے درمیان تصادم کی کوشش کی ہے۔